آپ کو یاد ہوگا کہ میں یہ بات واضح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، جس طرح قرآن کریم کو اللہ نے محفوظ رکھا اور اس کی حفاظت کے اسباب فراہم کیے، اسباب پیدا فرمائے، اسی طرح اللہ نے حدیث کے اور سنت کی حفاظت کے بھی اسباب فراہم کیے۔ میں اس کو سمیٹ کر 4 حصوں میں تقسیم کر رہا ہوں۔ تو اب تک جو میں نے گزارشات کی ہیں اس سے میں نے یہ بات واضح کی ہے کہ سب سے پہلا جو حفاظت کا ذریعہ ہے، اسی ذریعے سے قرآن پاک بھی محفوظ ہوا اور اسی ذریعے سے حدیث پاک بھی، وہ عربوں کا حافظہ ہے، ان کی قوت یادداشت۔ اس قوم کو تو بطور قوم کے بہت بڑا حافظہ دیا گیا تھا، لیکن بعد میں جن لوگوں نے حدیث کی خدمت انجام دی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے اپنے معاشروں میں غیر معمولی قوت حفظ کے مالک تھے۔ آج بھی آپ کو بہت ساری مثالیں ایسی مل جائیں گی کہ جن علماء نے زندگیاں اسی میں صرف کر ڈالی ہیں، ان کو اللہ نے غیر معمولی قوت حفظ عطا فرمائی ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ اس کا تعلق آدمی کی پاک بازی سے بھی ہو، پاکیزہ زندگی سے بھی ہو۔ اس لیے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد حضرت وکیع سے شکایت کی اپنے یادداشت کے خراب ہونے کی، اور پھر اس کو، چونکہ بہت بڑے شاعر بھی تھے، کبھی کبھی شعر کہتے تھے، یعنی شاعری کو انہوں نے بطور پیشہ تو اختیار نہیں کیا، لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں، خود بھی انہوں نے فرمایا کہ وَلَوْلَا الشِّعْرُ بِالْعُلَمَاءِ يُزْرِي لَكُنْتُ الْيَوْمَ أَشْعَرُ مِنْ لَبِيدِ، کہ اگر شعر علماء کے لیے عیب نہ ہوتا، وہ اس کو علماء کے لیے عیب سمجھتے تھے کہ شعر گوئی کو اپنا فن بنا لینا، اپنا مشغلہ بنا لینا، اس میں جو وقت بہت برباد ہوتا ہے، اور پھر کہنے والا عام طور پر حقیقت پسندی کا ثبوت کم دیتا ہے، شریعت پیدا کرنے کے لیے مبالغے سے کام بہت لیتا ہے۔ اس لیے بڑے بڑے ہمارے ائمہ نے اس کو بطور زندگی کے اس کو اختیار نہیں کیا، زندگی کے مشغلے کے طور پر۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر شعر علماء کے لیے عیب نہ ہوتا تو میں لبید سے بھی بڑا شاعر ہوتا۔ لبید مسلمانوں میں، حضور کے صحابہ میں 7 معلقات کے جو شعراء ہیں ان میں سے ایک شاعر ہے، بہت بڑا مقام ہے ان کا۔ تو بارہا انہوں نے 2 شعروں میں شکایت کی، بلکہ اس کو کہنے روایت کیا ہے کہ شکوت الی وکیع سوء حفظی، کہ میں نے اپنے استاد حضرت وکیع سے اپنے حفظ کی خرابی کی شکایت کی کہ میری یادداشت خراب ہو گئی ہے، میں بھولنے لگا ہوں۔ فاوصانی الی ترک المعاصی، کہا انہوں نے مجھے وصیت کی، یعنی مجھے نصیحت فرمائی کہ بیٹے گناہ چھوڑ دو، اگر حافظہ درست کرنا ہے نا تو پھر گناہ چھوڑ دو۔ لأن العلم نور من الہ فنور اللہ لا یعطی لعاصی، کہا جی علم جو ہے نا یہ اللہ کا نور ہے، یہ علم دین جسے آپ کہتے ہیں، علم حدیث ہے، علم قرآن ہے، اور اس کے 18 علوم ہے اس کے، کہ یہ جو ہے نا یہ علوم، یہ علم جو ہے دین کا علم اور حدیث کا علم، فقہ کا، جس کی شب و روز آپ لگے ہوئے ہیں جس میں، یہ تو اللہ کے نوروں میں سے ایک نور ہے، یہ تو اللہ کا نور ہے، اور اللہ اپنا نور کبھی گناہ گاروں کو نہیں دیا کرتا، نافرمانوں کو نہیں دیتا۔ تو تم جب تک نافرمانی نہیں چھوڑو گے، گناہ نہیں چھوڑو گے، اس وقت ظاہر ہے تمہیں یہ نور کیسے ملے گا، اور اسی کے لیے ظاہر ضرور تھا مضبوط حافظے کی۔ تو جن لوگوں نے اس کا کام کیا، میں نے کہا کہ بعد کے ادوار میں بھی، بعد کی نسلوں میں بھی، جس کی میں مثالیں کئی دے چکا ہوں، اللہ نے ان کو بڑے مضبوط حافظے دیے اور اسی سے قرآن و حدیث کی خدمت کا کام لیا۔ آج اس کا دوسرا حصہ ہے، میں اس کا ذکر کرنے لگا ہوں کہ دوسرا، ویسے تو ہماری یہاں آج پہلا حصہ، یعنی سب سے پہلے اس کو ترجیح دی جاتی ہے، پریفر کیا جاتا ہے اسے، لیکن یہ آپ کے لیے شاید تعجب کی بات ہوگی کہ محدثین کے نزدیک حفاظت کا سب سے بڑا ذریعہ تحریر نہیں ہے بلکہ حافظہ ہے۔ یعنی کس کا تعجب کی بات ہے کہ صحابہ میں یا تابعین میں یا تبع تابعین میں کوئی آدمی اپنے لکھے ہوئے نوشتے کو دیکھ کر اگر روایت کرتا تھا، یعنی حدیث بیان کی انہوں نے اپنی لکھی تحریر کو پڑھ کر سنایا، یا پڑھ کے پہلے انہوں نے اس کو دیکھا پھر اس کو روایت کیا، تو محدثین اس سے حدیث نہیں لیتے تھے۔ وغیرہ یہ چونکہ اس کا حافظہ کمزور ہے اور یہ لکھے ہوئے کی مدد سے حدیث بیان کرتا ہے، تو یہ قابل اعتبار نہیں ہے، اس لیے کہ تحریر کو تو کوئی بھی بگاڑ سکتا ہے، کوئی اس میں کمی بیشی کر سکتا ہے،
اس کو کچھ لفظ مٹائے جا سکتے ہیں، اس میں اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے. تو اسی حدیث کے لیے اتنی بات بھی قابل گرفت ہے یا اتنی بات بھی پسندیدہ نہیں ہے کہ اس میں یہ احتمالات پیدا ہو جائیں کہ اس کو بگاڑا جا سکتا ہے، اس میں کچھ خرابی پیدا کی جا سکتی ہے. اسی وہ سمجھتے تھے کہ حافظہ ایک ایسی چیز ہے جس میں کوئی آدمی قلم کاری نہیں کر سکتا، کوئی اس میں خیانت نہیں کر سکتا، کوئی ظاہر ہے اس میں دسترس کسی کی نہیں ہے، کیا کرے گا کوئی. اسے وہ حافظے کو زیادہ اعتماد کے لائق سمجھتے تھے. تو لیکن آج کے دور میں ہم سمجھتے ہیں کہ نسیان کا لوگ ہم شکار ہو گئے. اب ہر بات کو ڈائریاں ہمارے پاس ہوتی ہیں، گفتگو اسے کرتے ہیں فوراً ہم اس کو نوٹ کر لیتے ہیں. کوئی وعدہ کرتے ہیں تب نوٹ کر لیتے ہیں، کوئی وعدہ کرتا ہے تب نوٹ کرتے ہیں، کسی سودا ہوتا ہے نوٹ کر لیتے ہیں، کہیں آنا جانا تاریخ نوٹ کرتے ہیں، ورنہ ہمیں کوئی یاد ہی نہیں ہوتا. تو چونکہ ہم محتاج ہو کے رہ گئے ہیں اب تحریر کے، اور اس بری طرح سے کہ حافظہ بالکل اس کے دوسرے تیسرے چوتھے نمبر پر بھی رہا. اس لیے ہمارے یہاں تو یہ تحریر پہلے نمبر پر ہے، لیکن عربوں میں دوسرے نمبر پر تھی. اس لیے میں نے پہلے حافظے کو ذکر کیا، اب میں ذکر کرنے لگا ہوں کہ بعد اس کا ایک مقام ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مقام کو تسلیم کیا. اور خود قرآن کریم نے جو پہلی وحی نازل کی ہے، کس کا تعجب کی بات ہے کہ وحی نازل کی جا رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ امی تھے، نہ آپ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے، آپ امی تھے. اور یہی دلیل ہے ان کے اللہ کے رسول ہونے کی کہ خود آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے کہ کہیں سے پڑھ کر کوئی کتاب لکھ ڈالے. اس کے باوجود کتاب وہ پیش کی ہے دنیا کے سامنے کہ جس کا مقابل یا جس کی نظیر لانا آج بھی دنیا کے لیے ممکن نہیں ہے. اس سے بڑی دلیل اور کیا ہوگی کہ اگر آپ اللہ کے نبی نہ ہوتے تو اتنا بڑا علمی کارنامہ کیسے انجام پاتے. یہی دلیل ہے آپ کے نبی ہونے کی، قرآن کریم میں اس دلیل کو پیش کیا. تو بہرحال آپ تو امی تھے، اب آپ پر جو وحی نازل ہونا شروع ہوئی ہے اس میں یقین اگر ہم غور کریں تو یہ سمجھ میں آتی ہے بات کہ آپ پر ایسی بات نازل ہوگی جس کا تعلق کم از کم نوشت و خوان سے نہیں ہوگا یا علم سے نہیں ہوگا. اس کا اگر ہوگا تو لوگوں کی گمراہیاں دور کرنے کے حوالے سے یا اللہ سے تعلق جوڑنے کے حوالے سے اسی عبادت کا حکم دیا جائے گا. یعنی سب سے پہلے وحی اگر کسی سے پوچھا جاتا نا حضور کی نبوت سے پہلے کہ نبی نبوت آنے والی ہے، بتاؤ پہلی وحی کیا آئے گی، تو لوگ میرے خیال میں ذہین سے ذہین آدمی یہ کہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ یہ وحی آ سکتی ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو، کیونکہ یہی ہے بنیاد تو یہی ہے نا دین کی. لیکن حضور پر پہلی وحی یہ نازل نہیں ہوئی، بلکہ پہلی وحی وہ ہے جس کا کوئی تصور ہی نہیں تھا. وہ کیا ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے پیغمبر اپنے رب کے نام سے پڑھ جس نے پیدا کیا. یعنی جو پڑھنا نہیں جانتا اسے پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے. اور آگے جا کر قلم کا ذکر کیا گیا، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، جیسے تمہیں علم سکھایا قلم کے ذریعے سے. یعنی قرآن کریم نے پہلی وحی میں علم اور قلم کا ذکر کر کے یہ ثابت کر دیا کہ یہ دین آیا ہے نا یہ صرف حافظوں تک محدود نہیں رہے گا، اس سے تو لائبریریاں جنم لیں گی، یہ تو تصنیفات پیدا ہوں گی، یہ تو آنے والی دنیا کے لیے علم کے خزانے دے گا، اور یہ قلم کے زور سے آنے والی نسلوں کے لیے اپنا سرمایہ منتقل کرے گا. یہ گویا اس میں ساری باتیں شامل کر دی گئی تھی. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نزدیک اور اللہ کے رسول کے یہاں تسلیم تھی یہ بات کہ ہمیشہ حافظے ایسے نہیں رہیں گے. اسی اصل ذریعہ حفاظت کا یا کام کا یا سرمایہ کو منتقل کرنے کا یا علم کو پھیلانے کا، اس کو محفوظ رکھنے کا، وہ چونکہ کتابت ہی ہوگا، اسی اس کا ذکر فرمایا. چنانچہ صحابہ نے بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے اور آپ کی اجازت سے، بلکہ بعد آپ کے حکم سے، قرآن کریم کو بھی لکھا اور حدیث کو بھی لکھا. اب منکرین حدیث اس بات کو بڑا اچھالتے ہیں کہ قرآن کریم تو یقیناً لکھا گیا، کہ حضور بلا کر جب وحی اترتی تھی کاتب وحی کو بلا کر لکھوا دیتے تھے. اسے حضور نے اس طرح حدیث تو نہیں لکھوائی. لیکن وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ لکھوایا ہوا قرآن کریم حضور کے زمانے میں کیا پورا مرتب ہوا؟ وہ جستا جستا الگ الگ مختلف شکلوں میں گھروں میں موجود رہا. کہیں کسی لکڑی پہ لکھی ہوئی کوئی چند آئے تھے، کہیں شانے کی ہڈی پر، کہیں اپنے کجاوے کی پچھلے حصے کی لکڑی پر، کہیں کوئی جھلی مل گئی تو اس پر. اس لیے کہ کاغذ تو عرب میں اگر نایاب نہیں تو کامیاب بہت تھا.
کاغذ میں شاید ہی کہیں استعمال ہوا ہو. یہ تو صدیق اکبر کے زمانے میں جب اس کو مدون کیا گیا تو یہ سب چیزیں جمع کی گئی، ان سے لیا گیا، لیکن اس کے لیے جو اصل چیز تھی وہ یہ تھی کہ جو بورڈ بنایا گیا تھا وہ سارے حافظوں پر مشتمل تھا. اور جب وہ کوئی حدیث لکھی ہوئی اپنے پاس لاتے تھے تو سب سے پہلے ان سے یہ لکھا مانگا جاتا تھا، بتاؤ تم نے یہ حدیث، یہ قرآن پاک کی آیت حضور سے سن کے لکھی تھی اور تم نے خود سنا تھا اسے اور تمہیں یاد ہے یہ حضور نمازوں میں پڑھتے تھے تب جا کے اس کو لکھتے تھے. اس لیے نمازوں میں حضور نے پورا قرآن پاک پڑھا، بار بار پڑھا، صحابہ کو سب یاد تھا. تو کہنا یہ ہے کہ اس کو لکھوایا گیا لیکن ساتھ ساتھ حافظہ کام دیتا رہا. یہاں لکھوانے کی ضرورت اس لیے شروع میں محسوس نہیں کی گئی کہ اگر شروع میں حدیث بھی لکھوائی جانے لگی جیسے قرآن پاک لکھوایا جاتا تھا تو اندیشہ تھا کہ جس سے تورات اور یہود کی تاریخ آپس میں گڑبڑ ہو گئی، کہیں قرآن کریم اور حدیث آپس میں ایک دوسرے سے مل جل نہ جائے. اور یہ میرے کہ امام نووی نے اس کو روایت کیا ہے اور دوسری کتابوں میں بھی ہے کہ شروع میں حضور نے حدیث لکھنے سے منع فرمایا. اس کو ذرا اچھی طرح غور سے سن لیجئے، ایسے کہ یہ منکر حدیث کی بہت بڑی دلیل ہے. وغیرہ حضور نے منع فرمایا کہ حدیث مجھ سے مت لکھو. سوال یہ ہے کہ اگر واقعی حضور نے منع فرمایا تھا تو سب سے پہلے جو نوشتے تیار ہوئے ہیں ان میں جلیل القدر صحابہ شامل ہیں، جس کی ابھی میں اس کا حوالہ دوں گا. اس کے بعد تابعین ہے، اس کے بعد تبع تابعین ہے، اور اس کے بعد حدیث کے لکھنے کا کام ہمارے ان بزرگوں نے کیا ہے جن کے احترام میں آج بھی ہماری گردنیں جھک جاتی ہیں، جو اللہ والے بھی، علم والے نہیں بلکہ اللہ والے بھی ہیں، خدا رسیدہ لوگ. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے جن کو ہم بے حد بزرگ سمجھتے ہیں اور جن میں صحابہ تک شامل ہیں، کیا سارے حضور کے حکم کی نافرمانی کرتے رہے؟ ذرا سوچئے تو صحیح کہ جو آدمی اس بات کو اچھالتا ہے کہ حضور نے حدیث لکھنے سے منع کیا تھا اور انہوں نے حدیث لکھی، کیا بخاری لکھی نہیں گئی، مسلم نہیں لکھی گئی، نسائی نہیں لکھی گئی، ترمذی نہیں لکھی گئی، اور ابن ماجہ نہیں لکھا گیا، یہ ساری کتابیں طبرانی نہیں لکھی گئی، اور بڑی بڑی اس سے بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی. مسلم امام احمد نہیں لکھی گئی جس میں 10 لاکھ کے قریب حدیثیں. تو کیا یہی بڑے پاپی لوگ تھے جنہوں نے حضور کے حکم کی نافرمانی کی؟ اس کا مطلب یقین اس کا مطلب کچھ اور ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ کاغذ بہت کم نایاب تھا یا کم یاب تھا، ان کو کوئی چیز ایسی مل جاتی تھی یا کاغذ بھی ملتا تھا نا تو ظاہر بڑی احتیاط سے اس پر لکھتے تھے. تو صحابہ کا طریقہ یہ تھا کہ جن کو کاغذ میسر آ جاتا تھا وہ یہ کرتے کہ ایک تو قرآن پاک کی آیت لکھتے، اس کی وضاحت میں اگر حضور نے کوئی ارشاد فرمایا تو سامنے حدیث لکھ لیتے. حضور نے محسوس فرمایا کہ جو ایک ہی کاغذ پر دونوں لکھے جا رہے ہیں، قرآن بھی اور حدیث بھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو قرآن کو حدیث بنا دیا جائے، حدیث کو قرآن بنا دیا جائے. اور چونکہ پہلے اہل کتاب میں یہ حادثہ گزر چکا ہے اور امتیں دو اس سے تباہ ہو چکی ہیں، ایسی حضور نے نہایت فکر مندی کے ساتھ فرمایا کہ دیکھو جہاں قرآن لکھتے ہو وہاں حدیث مت لکھو. حضرت عائشہ صدیقہ کا جو نسخہ تھا قرآن کریم کا، حضرت ابی بن کعب کا جو نسخہ تھا، جن کو سب سے بڑا حافظ قرآن کا حق فرمایا حضور نے، ان کا بھی یہی حال تھا کہ ان کا جو نسخہ تھا قرآن کریم کا، اس کی بعض سطروں کے اندر انہوں نے یا اس کے سامنے اس کی وضاحت میں حضور کی حدیثیں لکھی ہوئی تھی. اب وہ تو جانتے تھے، لیکن بعد میں کوئی آدمی اسے پڑھتا تو یقیناً یہی سمجھتا کہ یہ قرآن کریم کا حصہ ہے. حضور نے یہ فرمایا تھا کہ جس میں قرآن لکھتے ہو وہاں حدیث نہ لکھو، قرآن کو الگ لکھو، حدیث کو الگ لکھو، تاکہ ان میں اشتباہ اور خلل نہ ہونے پائے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضور نے خود حکم دیا لکھنے کا اور اجازت دی. مثلا حضرت عمرو بن عاص مشہور صحابی ہیں جو فاتح مصر بھی ہیں، مصر کے گورنر بھی رہے اور بے شمار خدمات ہیں ان کی، حتیٰ کہ وہ اور خالد بن ولید اکٹھے ایمان لائے تھے، اکٹھے پہنچے تھے مدینہ منورہ ایمان لانے کے لیے. تو ان کو دیکھتے حضور نے فرمایا تھا کہ مکے نے اپنے جگر گوشے تمہارے حوالے کر دیے. عرب کے جو 4 بڑے بڑے مدبر سمجھے جاتے ہیں ان میں حضرت عمرو بن عاص ہے ایک، ان کے ساتھ جاتے ہیں عبداللہ.
اور یہ یاد رکھیے کہ عبداللہ بن عمرو بن العاص، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، یہ 4 عبداللہ ہیں جن کو عبادلہ اربع کہا جاتا ہے، اور یہ ہمارے یہاں علم کے 4 ستون ہیں علم دین کے. ان کا بڑا مقام ہے ہماری علمی دنیا میں، ان عبادلہ اربع کا. ان میں عبداللہ بن عمرو بن العاص ہے. وہ کہیں سے لکھنا پڑھنا سیکھ گئے تھے، بڑے ذہین نوجوان تھے. وہ حضور کے سامنے بیٹھ کے لکھتے تھے. اور عجیب واقعہ یہ ہوا کہ ایک دن کسی صحابی نے، کسی بزرگ نے ان سے کہا کہ بیٹے تم ہر بات لکھ لیتے ہو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے. حالانکہ حضور بعض بار مذاق بھی فرماتے ہیں کسی خوشی کے موقع پر، بعض بار خشمگی ہو کر، ناراض ہو کر کہیں غصے کا اظہار بھی فرماتے، تو تم وہ بھی لکھ لیتے. حالانکہ جب آپ نہایت متانت کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ علم کی کوئی بات کریں یا دین کی وضاحت کریں وہ تو تم لکھو، لیکن خوشی کے موقع پر یا غم یا غصے کے موقع پر کہیں باتوں کو لکھ لینا یہ شاید مناسب نہ ہو. تو ایسا نہ کیا کرو، احتیاط کرو. اور ایک آدھ دن تو چھوڑا لکھنا، چونکہ بہت ذہین آدمی نوجوان تھے. انہوں نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ میں غلطی کر بیٹھوں. انہوں نے اگلے دن ہی حضور سے پوچھ لیا کہ حضور میں تو آپ کی ہر بات لکھتا تھا، آپ کے سامنے بیٹھتا تھا، جو سنتا لکھ لیتا تھا، تو مجھے یہ مشورہ دیا گیا ہے، تو کیا جب آپ کبھی ناراض ہو رہے ہوں یا مذاق فرما رہے ہوں تو اسے میں نہ لکھا کروں. تو تب حضور نے اپنی انگلی اٹھائی اور ہونٹوں پہ رکھی اور کہا واللہ بعثنی بالحق، اللہ کی قسم جس نے مجھے حق دے کے بھیجا. ان ہونٹوں سے کبھی حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا، جو اس سے نکلے اور سنو اس کو فوراً لکھ دیا کرو. میں کسی حال میں بھی ہوں، ہر حال میں پیغمبر ہوں، ہر حال میں اللہ کا رسول ہوں، ہر حال میں عصمت میری حفاظت کرتی ہے، میں غلطی نہیں کرتا. میری زبان سے کبھی وہ کمزور لفظ نکل ہی نہیں سکتے. اگر میں ازراہ تمسخر کو، ازراہ استہزاء کو بات کہتا ہوں نا، تو وہ مذاق کے حدود کو متعین کرتی ہے کہ کہاں تک مذاق کر سکتے. اگر برہمی کا اظہار کرتا ہوں تو ان باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ برہمی کن باتوں میں ہو سکتی. وہ تو حضور کی سنتیں ہیں، کبھی نہ چھوڑو. لیکن میں صرف یہ استدلال کر رہا ہوں کہ عبداللہ بن عمرو بن العاص نے ایک نوشتہ لکھا، اور اس کے بارے میں ابو ہریرہ یہ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ مجھے حدیثیں یاد ہیں. آپ نے تقریباً 5372 حدیثیں روایت کی جو ہماری کتابوں میں محفوظ ہیں. لیکن کہا کہ مجھ سے زیادہ اگر حدیث کا ذخیرہ کسی کے پاس ہے نا تو وہ عبداللہ بن عمرو بن العاص کے پاس ہے، کیونکہ میں لکھتا نہیں تھا، وہ لکھتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس اگر ان سے بھی زیادہ ذخیرہ تھا تو ہو سکتا ہے ان کے پاس 10,000 حدیثیں یا 7 ہو، 8,000 ہو، بات ان سے بھی زیادہ تھی. تو وہ تو باقاعدہ لکھی گئی حضور کے سامنے بیٹھ کر. ایسے کوئی آدمی یہ کہتا ہے، اس کا مطلب حدیث کا ایک بڑا ذخیرہ، بلکہ اگر میں اس کو اور سمیٹوں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ 10,000 حدیثیں وہ ہیں جن کا تعلق احکام سے ہے، اور وہ ہمارے دین کی بنیاد ہے. اب اگر 10,000 حدیثیں عبداللہ بن عمرو بن العاص کے پاس تھی، اس کا مطلب وہ تمام احکام کی حدیثیں جانتے تھے. بہرحال یہ ایک واقعہ ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ لکھا کرتے تھے. چنانچہ انہوں نے جو صحیفہ تیار کیا وہ ہماری تاریخ کی زبان میں یا حدیث کی زبان میں الصحیفۃ الصادقہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. وہ آج بھی محفوظ ہے، لیکن یہ ہے کہ اب وہ الگ محفوظ ہی رہا بلکہ ہماری کتابوں میں بکھر گیا. وہ احادیث تمام جب بڑی بڑی کتابیں تیار ہوئی تو اس میں نقل کر دی گئی. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ جو سب سے زیادہ حدیثیں جانتے تھے اور روایت کرتے تھے، انہوں نے خود نوشتے لکھے. اور بعد میں ایسے واقعات پیش آئے، کسی نے کوئی حدیث پوچھی، حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے کہ یہ حدیث تو مجھے اس پہ یاد نہیں. انہوں نے کہا یہ میں نے آپ سے ہی سنی تھی.
انہوں نے کہا میں اگرچہ بھولتا نہیں، تو ہو سکتا ہے میں بھول گیا ہوں، لیکن میں نے اپنی روایت کردہ حدیث مرتب بھی کر دی ہے، آؤ میرے ساتھ گھر چلو، اگر میں نے روایت کی ہوگی تو میرے نوشتوں میں موجود ہوگی۔ چنانچہ گھر جا کے میں تلاش کیا اور وہ نہیں میری حدیث، اس کے مطلب نے کہا کہ نہیں تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے یہ حدیث بیان نہیں کی۔ تو اس کا مطلب ہے ابو ہریرہ جن احادیث کو روایت کرتے تھے ان کو مرتب بھی کرتے رہے، اور ایک سے زیادہ نسخے انہیں مرتب کیے، ان میں ایک نسخہ جو اگلی نسلوں تک پہنچا اور آج بھی موجود ہے برلن کی لائبریری میں اور مکتبہ علمیہ میں دمشق میں، اور اس کو ایڈٹ کر کے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے شائع کیا، یعنی وہ دستیاب ہے، اور اس کا نام ہے غالباً الصحیفۃ الصحیحہ، اس کو مشہور اس کا نام صحیفہ حمام بن منبہ۔ حمام بن منبہ حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے اس کو مرتب کیا حضرت ابو ہریرہ کی ہدایت کے مطابق، ان کو سنایا بھی۔ اس میں تقریباً 345 حدیثیں، اور اس سارے کے سارے کو مسند امام احمد بن حنبل میں نقل کر دیا گیا اس زمانے میں، آج سے 1300 سال پہلے، 1350 سال پہلے، اور اس میں لکھا امام احمد نے جو چوتھے امام ہے فقہ کے، انہوں نے لکھا کہ یہ ساری حضرت ابو ہریرہ کی روایات ہیں، اور اس کو میں نے صحیفہ حمام سے لیا۔ اب جب وہ ملا پچھلی صدی میں برلن کی لائبریری میں، اور میں نے بتایا کہ دمشق میں بھی اس کا ایک نسخہ موجود ہے، وہ جب مل گیا تو جب اس کو ٹیلی کر کے دیکھا مسلم امام احمد کی روایتوں سے، تو حیرانی کی بات ہے کہ اس میں ایک لفظ کا سقم نہیں نکلا، ایک لفظ کی کمی بیشی نہیں تھی، جبکہ آپ جانتے ہیں امام احمد کا زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 100 سال بعد کا ہے، بلکہ شاید اس سے بھی کم۔ جب یہ وہ حدیثیں انہوں نے اپنی کتاب میں لکھی، اور پچھلے سال میں وہ صحیفہ دستیاب ہوا، درمیان میں گیپ ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے ہمارے پاس کہ انہوں نے کہاں سے لیا، لیکن اب جب مل گیا اور اس کے ساتھ اس کو ملا کے دیکھا تو کوئی فرق نہیں تھا۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ کس احتیاط سے احادیث لکھی گئی۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلاطین عالم کے نام یہ خطوط لکھوائے، وہ تو تحریر میں تھے، ان میں سے بعض خطوط بھی پچھلی صدی میں دستیاب ہوئے، یعنی بعض گرجوں کی کتابوں سے، مثلا جو ہرقل کو خط لکھا وہ گرجے کے ایک پادری کی کتاب کی جلد سے ملا۔ ایسا ایرانی بادشاہ پرویز کو جو خط لکھا تھا حضور نے، اس بدماش نے اس کو پھاڑ دیا اور پھینک دیا تھا۔ اس کو کسی ایرانی نے جو عادی پرست تھا، اس نے اپنے بھائی یہ سمجھ کر کہ بہت بڑی دستاویز ہے اپنی کتابوں میں محفوظ رکھا، چنانچہ آئندہ نسلوں تک منتقل ہوا اور وہ بھی پچھلی صدی میں دستیاب ہوا۔ اب آپ اس کو دیکھ لیں، اس کی عبارت بالکل وہی ہے، اور جس طرح محدثین نے لکھا کہ اس طرح اس کو پھاڑا گیا تھا، اتنا پھٹا گیا، اتنا باقی تھا، وہ بالکل اس طرح نیچے کاغذ لگا کے اس کو جوڑا گیا ہے، اور وہ پوری تراش خراش اس میں موجود ہے، ایک چیز کا فرق نہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کے آخری حصے میں زکوٰۃ کی تمام تفصیلات لکھوائی، اور آپ نے اس کو یمن اور دوسرے علاقوں میں جہاں جہاں مملکت پھیل چکی تھی اس کو بھیجنے کا حکم دیا، لیکن آپ کا انہی دنوں انتقال ہوا، وہ نوشتہ جا نہیں سکا، بعد میں صدیق اکبر کے پاس پہنچا، پھر حضرت عمر فاروق کے پاس، حتیٰ کہ وہی نوشتہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس پہنچا، اور ہر دور میں زکوٰۃ کے مسائل کی بنیاد بنتا رہا، حتیٰ کہ امام زہری نے اس کو یاد کیا، اور آج تمام حدیث کتابوں میں موجود ہے۔ میں صرف ان کا حوالہ دے رہا ہوں کہ جو چیزیں لکھی گئی ہیں، اگر لکھنے ہی پر بھروسہ ہے تو یہ تو لکھی ہوئی چیزیں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ شروع میں صحابہ نے اپنی ذاتی یادداشتیں مرتب کی، کہ وہ جو کچھ حضور سے سنتے یا جو ان کو یاد رہا انہیں وہ مرتب کیا، حتیٰ کہ صدیق اکبر نے 500 حدیث مرتب کی جو حضرت عائشہ کو پہنچی۔ اس سے بعد دوسرے صحابہ بھی، حضرت علی کرم اللہ وجہ کے پاس ایک صحیفہ تھا جو ان کو بہت بڑا تھا، ان کی تلوار کا، اس میں پڑا رہتا تھا،
اور اس میں وہ تمام حدیثیں تھیں جو دیت اور معاقل کے بارے میں ہیں، اس نے جو قصاص کے بارے میں ہے، اس نے اس میں دیت کے احکام کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کے مسائل کی احادیث بھی تھی، اور وہ ان کے پاس ہمیشہ رہا، اور وہ لوگوں کو لکھواتے بھی تھے اور بتاتے بھی تھے کہ یہ میرے پاس حضور سے لکھا ہوا یہ ذخیرہ موجود ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر سعد بن ابی عبادہ نے اپنی یادداشتوں کے لیے، جو آپ جانتے ہیں کہ خزرج کے سردار تھے، انہوں نے ایک یادداشت مرتب کی تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو صحیفۃ انس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہ جب حضور مدینہ تشریف لے گئے ہیں تو ان کی والدہ ان کو لے کے آئی حضور کی خدمت میں، اس وقت 10 سال کے بچے تھے، لیکن ذہین بہت تھے، اسے لکھنا پڑھنا سیکھ چکے تھے۔ آخر حضرت ام سلیم یعنی ان کی والدہ نے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ یہ میرے بچے کو قبول کیجئے تاکہ گھر کے کام کاج میں آپ کی مدد کرے، آپ کی خدمت کرے گا اور ساتھ ساتھ دین بھی سیکھے گا، علم بھی سیکھے گا۔ اب وہ حضور کے پاس شب روز رہے، آنے جانے میں ان کو کوئی دشواری نہیں تھی، اور 10 سال وہ حضور کی خدمت میں رہے۔ جب حضور نے انتقال فرمایا وہ 20 سال کے گبرو جوان تھے۔ ان 10 سالوں میں انہوں نے وہ احادیث اور وہ واقعات مرتب کیے جن کی خبر ظاہر باہر کی دنیا کو نہیں ہو سکتی تھی، گھر کے معاملات، ازواج مطہرات کے معاملات، لیکن جن کا تعلق دین سے تھا۔ اس کو حضور سے پوچھ کے یا بعد میں ویسے لکھ لیتے تھے، لیکن بعد میں حضور کو سناتے تھے۔ اس لیے حضور کے انتقال کے بعد جب لوگوں کا رجوع ہوا ان کی طرف، تو وہ ایک پرانا رجسٹر نکال کے لاتے اپنا پرانا صحیفہ، اور وہ کہتے تھے کہ یہ وہ حدیثیں ہیں جن میں میرے اور حضور کے درمیان کوئی تیسرا نہیں ہے، میں نے حضور سے سنا اور لکھا، بعد میں نے حضور کو پڑھ کے سنایا، حضور نے جہاں کہیں کمی پیشی دیکھی آپ نے اس کی اصلاح فرمائی۔ اس لیے کہنا چاہیے کہ وہ صحیح ترین نسخہ تھا جو انس بن مالک کے پاس تھا، اس میں اگر ہزاروں میں سینکڑوں حدیثیں موجود تھی۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں جیسے میں اندازہ ہوتا ہے کہ صحابہ نے اپنی ذاتی یادداشتیں لکھی، لیکن جب حضور دنیا سے چلے گئے اور تابعین متوجہ ہوئے۔ تابعی اسے کہتے ہیں جنہیں حضور کو تو نہیں دیکھا لیکن صحابہ کو دیکھا، حضور کو دیکھنے والے کو صحابی کہتے ہیں، اور جیسے صحابی کو دیکھا ہو ایمان کی حالت میں اس کو تابعی کہتے ہیں، اور جیسے کسی تابعی کو دیکھا ہو ایمان کی حالت میں اس کو تبع تابعی کہتے ہیں۔ اور یہ 3 وہ دور ہیں جن کو حضور نے سب سے بہترین دور قرار دیا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اس کے بعد جو اس سے متصل ہے، اس کے بعد جو اس سے متصل ہے۔ یہ 3 ادوار ہیں۔ چنانچہ ان میں بڑے بڑے جو ذہین لوگ تھے، نوجوان تھے، ان میں بعض ایسے بھی تھے جو حضور کے زمانے میں تھے لیکن ابھی چھوٹے تھے، بالغ نہیں ہوئے تھے، اور عام طور پر صحابیت کا شرف بلوغ کے بعد تسلیم کیا جاتا۔ بعض ایسے تھے جو حضور کے انتقال کے 3-4 سال بعد پیدا ہوئے، کوئی لمبی مدت نہیں ہے۔ حضرت سعید بن مسیب حضور کے غالباً 14 سال بعد پیدا ہوئے ہیں، اور وہ جلیل القدر تابعی ہے علم کے اور عمل کے اعتبار سے۔ اس سے ابو حازم جو ہے وہ غالباً 4 سال بعد پیدا ہوتے ہیں حضور کے، لیکن امام حضرت قرنی وہ تو آپ جانتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں تھے لیکن نہیں آ سکے، حضور نے ان کو منع فرما دیا کہ تم اپنی والدہ کی خدمت کرو کیونکہ ان کو سنبھالنے والا نہیں تھا۔ اس طرح کے اور بھی مثالیں بھی ہیں کہ بعض لوگ ایسے تھے جو صحابہ کی وجہ سے بعد میں مسلمان ہوئے لیکن حضور کے زمانے میں تھے، یہ سب تابعی کہلاتے ہیں۔ اور انہی کے ساتھ وہ لوگ بھی ہیں جو حضور کے زمانے میں صحابی کے شرف سے متصف ہو چکے تھے لیکن عمر میں چھوٹے تھے، ان کو اصاغر صحابہ کہا جاتا ہے، جیسے حضرت عبداللہ بن عباس ہے۔ انہوں نے پھر جو کام کیا ہے، عبداللہ بن عباس کے بارے میں کہا جاتا ہے، ان کے غلام کہتے ہیں کہ ان کے انتقال کے بعد ہم نے جو ان کے نوشتے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیے تو کہا وہ اتنی تحریریں تھیں کہ ہم ان کو اٹھا نہیں سکتے تھے، وہ پورا بار تھا ایک اونٹ کا جس کو اونٹ پر لاد کے لے جائے گے، اتنا کام کیا انہوں نے۔ ان کا حال یہ تھا کہ کسی بھی انصاری صحابی ان کے بارے میں معلوم ہوتا کہ ان کو حضور کی احادیث ہے، وہ دوپہر کو ان کے گھر کے سامنے جا کر
جبکہ اندر آرام کر رہے ہوتے صحابی، وہ یہ بھی نہیں گوارا کرتے تھے کہ میں دستک دوں، باہر جا کر دیوار کے سائے میں اپنی چادر بچھا کر وہاں لیٹ رہتے. جب زور کی نماز کے لیے صحابی اندر نکلتے، وہ دیکھتے کہ ہیں حضور کے چچا کے بیٹے میرے گھر کے باہر لیٹے، تو وہ بڑی یعنی معذرت کرتے ہیں، کہا نہیں میں آپ کے پاس علم کے حصول کے لیے آیا. اس طرح جو تمام بڑے بڑے بلاد اسلامیہ میں، یا یوں کہہ لیجیے امصار اسلامیہ میں، بڑے بڑے شہروں میں تابعین اٹھے ہیں حضور کے ارشادات کو جمع کرنے کے لیے. ان کی مجموعی تعداد تو خیر بہت بڑی ہے. میں صرف مدینہ منورہ کے بارے میں بتاتا ہوں، حالانکہ مدینہ منورہ کی وقت کے ساتھ ساتھ آبادی گھٹتی گئی ہے. جیسے یہ جہاد پھیلتا گیا، مسلمان جہاد کی فضیلت کے لیے نکلتے گئے، حتیٰ کہ حضور نے مدینے میں اپنے پیچھے تقریباً 1,40,000 صحابہ چھوڑے تھے، لیکن ان میں سے صرف 10,000 کی قبریں مدینے میں ہیں. باقی کہاں جا کر انہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے کوئی پتہ نہیں. لڑتے رہے جہاد کے، نکلتے ہوئے لوٹ کے نہیں آئے اور وہی اللہ کو پیارے ہو گئے. اور وہ دین ہم تک انہوں نے پہنچایا اسی وجہ سے، ورنہ ہم تو بڑھیا پوج رہے ہوتے. تو میرا کہنا یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ مدینہ کی آبادی بہت بڑی نہیں تھی، لیکن اس میں صحابہ، اس میں ہمارے محدثین یہ کہتے ہیں کہ 399 کی تعداد تابعین کی تھی جن کو رات دن حدیثیں جمع کرنے کے سوا کوئی کام نہیں تھا. اب اندازہ لگائیں، اگر ریسرچ ورکر آپ اکٹھے کریں نا اس پورے شہر کے اور یونیورسٹیوں کے، تو ان کی تعداد شاید 100 تک نہ پہنچے. یہ ایک چھوٹے شہر میں جنہوں نے رات دن اپنا یہی کام بنا رکھا تھا، ان کی صرف ایک شہر کی تعداد 399 تھی. اسی بار آپ قیاس کر لیجئے کہ مکہ معظمہ، طائف، اس کے علاوہ اور بڑے بڑے شہر اور پورے عالم اسلام میں جہاں جہاں میں مسلمان پھیل گئے تھے، وہ وہاں حدیثی کی خدمت انجام دے رہے تھے. اس لیے کہ ان کے نزدیک علم تھا تو دو چیزوں کا نام تھا، یا قرآن اور یا حدیث. اسی کو علم کہتے تھے، اور تو کسی چیز کو علم مانتا ہی نہیں تھا. چنانچہ پہلے یادداشت صحابہ نے مرتب کی، ان سے لے کر ان تابعین نے کتابیں لکھنا شروع کی. اس طرح سے یوں کہہ لیجئے کہ ایک شہر، ہر ایک شہر کے صحابہ کی یادداشتیں ایک ایک کتاب کی شکل میں یا چند کتابوں کی شکل میں مرتب ہوتی گئی. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں ہمارے مستشرقین نے بہت بڑا دھوکہ دیا. یعنی وہ اپنے طور پر تو اپنے آپ کو بڑا معصوم ثابت کرتے ہیں، لیکن ان سے زیادہ بےہودہ اور ان سے زیادہ خیانت کار کم از کم علمی دنیا میں نے کسی اور کو نہیں دیکھا. اس کے جھوٹ بولنے والے لوگ ہیں. انہیں ایک لبادہ اور رکھا ہے اور کہتا ہے ہم تو علوم مشرقیہ سیکھتے ہیں اس لیے تاکہ ہم تمہاری مدد کریں، اور صرف علم کی خدمت کرتے ہیں، اسی کو آگے بڑھاتے ہیں. ورنہ ہمارے کوئی ہمارے اور عزائم نہیں ہے، لیکن ان میں ہر آدمی مشنی جذبے سے کام کرتا ہے اور پیچھے عیسائی مشنری ان کو سپورٹ کرتی ہے. ان میں گولزیر سب سے بڑا یہودی تھا. وہ اس نے جو خیالتیں کی، اگر میں صرف اسی کو آپ کو بتاؤں تو گھنٹوں اس کے لیے وقت چاہیے کہ کس سے اس کی حدیث کے الفاظ بدلے، اپنی کتابوں میں ان کو شامل کیا، کیسے ان کا معنی تبدیل کیا، اور کیسے حضور کے حدیث کے بارے میں اطمینانی پیدا کی. یہ عجیب لوگ تھے. وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو صحابہ کے بعد، جب صحابہ کا دور ختم ہو گیا نا، اس کے بعد تابعین نے حدیث جمع کی ہے. اور صحابہ کا دور کب تک رہا؟ غور سے اس کو سمجھ لیجیے. حضور کا ارشاد تھا اور آپ نے فرمایا تھا کہ 1 صدی ختم ہونے سے پہلے میرے صحابہ ختم ہو جائیں. جس صدی میں حضور نے انتقال فرمایا، حضور نے 10 ہجری کو انتقال کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے 90 سال گزرنے کے بعد کوئی صحابی زندہ نہیں رہے گا. حضور نے ارشاد فرمایا اور ایسا ہی ہوا بھی. حضرت انس بن مالک 94 میں جا کے فوت ہوئے. اس سے اور صحابہ عبداللہ ابن ابی اوفا ہے، وہ اس سے بھی 2 سال بعد. تو یعنی قریب صدی کے خاتمے میں اس سے پہلے صحابہ ختم ہوگا. وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں صحابہ کے خاتمے میں پوری صدی گزر گئی. تو صحابہ کے ختم ہونے کے بعد صحابہ کا دور ختم ہوا نا. اب اس کے بعد تابعین نے کام کیا ہے، تو ان کے تابعین کا دور کب شروع ہوتا ہے؟ 1 صدی گزرنے کے بعد.
تو گویا حضور کی حدیث جو جمع کی گئی ہے وہ اس کا آغاز ہوا ہے 1 صدی گزرنے کے بعد. کہا جلدی جلدی مان لیں تو 1 صدی گزرنے کے بعد آغاز ہوا اس کا. تو 1 صدی میں باتیں کچھ سے کچھ ہو جاتی ہیں. یہ تو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حدیث محفوظ ہے؟ لیکن آپ نے نہیں سمجھا کہ انہیں فریب کہاں دیا. حضور نے یہ فرمایا تھا کہ آخری صحابی 1 صدی گزرنے سے پہلے ختم ہو جائے. لیکن آپ نے یہ تو نہیں فرمایا تھا کہ دور صحابہ ختم ہو گئے آگے 1 صدی کے بعد. دور صحابہ ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ صحابی وہ شخص جیسے پہلے میں کہہ چکا ہوں اس کو کہتے تھے جو ایمان لاتا تھا اور حضور کی زیارت کرتا تھا. حضور کے ہاتھ پر ایمان لاتا یا کہیں اور ایمان لایا تو حضور کے آگے اسے زیارت کی. اس کو کہتے ہیں صحابی. اب ایسا صحابی بننے کا دور کب ختم ہوا؟ جب حضور دنیا سے اٹھ گئے. تو گویا صحابیوں کا دور کب تک ہے؟ 10 ہجری تک. 10 ہجری کے بعد جو بھی ایمان لائے گا وہ تابعی تو بن سکتا ہے، صحابی نہیں بن سکتا. تو گویا صحابہ کا دور ختم ہوا 10 ہجری کو اور تابعین کا دور صرف شروع ہو گیا 10 ہجری میں. تو انہوں نے جو کام کیا اس کا آغاز 10 ہجری میں ہوا ہے اور صحابہ نے جو کام کیا وہ 10 ہجری تک ان کا دور کہلاتا ہے. اب اندازہ کریں کہ حضور کی زندگی میں جو ہے صحابہ کا دور، ان کے ساتھ ہی تابعین کا دور شروع ہو جاتا ہے، لیکن انہوں نے اس کو 90 سال تک آگے بڑھایا اور میں اس کو بنیاد بنا کے غلط فہمی پیدا کی. اب دیکھیں نا تابعین جب پہنچتے ہیں صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ بتائیے حضور نے سلسلے میں کیا فرمایا تھا. تو یہ صحابی ہے 10 ہجری کے بعد، ان کے بعد جا کر جو پوچھے گا وہ تابعی کہلائے گا کیونکہ اس نے خود اس کو دیکھا، حضور کو نہیں دیکھا. تو 10 ہجری کا واقعہ بھی ہو سکتا ہے 11 کا بھی، 12 کا بھی، 13 کا بھی، اس میں 100 سال آپ کیسے شامل کر دیتے ہیں. یہ ایک فریب ہے جو وہ دیتے ہیں. اس میں باقی معاملات ہیں. چنانچہ انہوں نے ان یادداشتوں کو 10 ہجری کے بعد ہی مرتب کرنا شروع کر دیا، بلکہ بعض صحابہ نے بھی دوسرے صحابہ سے لے کر یادداشتیں مرتب کی. اور کس قدر محنت کے ساتھ، اس کا صرف ایک واقعہ آپ اندازہ کر لیں کہ مشہور حدیث ہے کہ من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ. لیکن یہ حدیث اتنی نہیں ہے، اور بھی آگے، لیکن اتنا حصہ اس کا مشہور ہے. اس کا معنی کیا ہے کہ جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، قیامت کے دن اللہ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا. اب یہ حدیث حضرت ابو ایوب انصاری تک پہنچی، لیکن ان کے بعد جو حدیث پہنچی بالواسطہ پہنچی. حضور سے جنہوں نے سنا تھا وہ حضرت جابر تھے. انہوں نے حضرت جابر سے حدیث نہیں سنی تھی، یعنی آپ جو ان کے بعد پہنچی تو حضرت جابر سے سننے والوں کے واسطے سے پہنچی. ان کا شوق یہ تھا کہ میں اس حدیث کو اس آدمی سے سنوں جس نے خود حضور سے سنا. اس سے آپ اندازہ کریں کس قدر احتیاط کرتے تھے. ان کو معلوم ہے کہ جابر تو مصر جا چکے ہیں. مصر وہاں سے 1400 میل دور ہے مدینہ منورہ سے. حضرت ابو ایوب انصاری نے اس حدیث کو جو خود انہیں آتی تھی لیکن براہ راست وہ صحابی سے لینے کے لیے جن نے حضور سے سنی تھی 1400 میل کا اونٹ پر سفر کیا. اب کتنا عرصہ لگا ہوگا، کتنی تکلیف ہوئی ہوگی. وہاں پہنچے، معلوم کیا ہم جابر کہاں رہتے ہیں، ان کا گھر تلاش کرتے ہوئے پہنچے. جا کر دستک دی، اندر سے ملازم نکلا. انہیں بتایا کہ میں ابو ایوب انصاری ہوں، مدینے سے آیا ہوں. جابر کہاں کا وہ گھر میں آ ان کو میں اطلاع دیں. ان کو پتا چلا ابو ایوب انصاری آیا تو ان کی تو عید ہو گئی، دوڑے بھاگے ہوئے باہر آئے. آگے بڑے محبت سے معانقہ کیا، ملے، کہا گھر چلے. انہوں نے کہا نہیں، میں جس کام کے لیے آیا ہوں وہ کام کرنا چاہتا ہوں. کہا کیا؟ فرمایا کیا خدمت ہے؟ کہا میں نے سنا ہے کہ تم نے یہ حدیث حضور سے سنی. انہوں نے کہا جی ہاں. انہیں پوری حدیث پڑھ کے سنائی. اس کے بعد ابو ایوب نے اس کو دہرایا، گویا حدیث ان کے ذہن میں بیٹھ گئی. فرمایا السلام علیکم، اونٹ پہ چڑھ گیا. انہوں نے کہا خدا کے لیے مجھے ضیافت کا، مہمانی کا موقع تو دیں. انہوں نے کہا میں اپنے اخلاص میں کمی نہیں ہونے دینا چاہتا، میں نہیں چاہتا میرے ثواب میں اللہ کمی کرے. جس کام کے لیے آیا ہوں اسی کام تک محدود رہنا چاہتا ہوں. میں نے صرف حدیث قبول کرنی، وصول کرنی تھی، وہ میں نے کر لی. اب آپ کی ضیافت نہیں دے سکتا. واپس چلے گئے. گورنر کو جب پتہ چلا انہیں پیچھے دوڑایا آدمی کو
وہ میزبان رسول ہے، وہ معمولی آدمی نہیں ہے، جاؤ ان کو ہمیں درخواست پیش کرو واپس لاؤ، نہیں مانے۔ پھر وہ 3 دن کی ضیافت پیچھے بھجوائی لیکن پلٹے نہیں، واپس آ گئے۔ ہم کیا اندازہ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے احادیث کو جمع کس طرح پتے کو مار کے کیا ہے، اور کس طرح جان جوکھا اٹھا اپنی جان ڈال کر انہوں نے حدیث کو جمع کی۔ حضرت معاذ ایک بہت بڑے محدث گزرے، ان کو بعض احادیث کے بارے میں معلوم ہے کہ فلاں محدث کے بعض حدیثیں ہیں جو میں نہیں جانتا، ان کے پاس پہنچے۔ اب بتائیں، یہ حدیث بظاہر تو یہ عجیب مذاق سا معلوم ہوتا ہے، لیکن عشق والوں کی ایسی باتیں ہوتی۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ محدث جن سے ملنے گئے باہر کھڑے تھے، ان کا گھوڑا بھاگ گیا تھا، وہ اس کو ششکار رہے تھے کہ کسے واپس آ جائے، اور ہاں ان کے دامن میں کچھ نہیں تھا، لیکن اس طرح دامن اٹھا کر اس طرح بار بار اپنے دامن کو اشارہ کر رہے تھے کہ دیکھو تمہاری میں دانا لے کے آیا ہوں، تو آؤ میں تمہیں دانا ڈالوں۔ انہوں نے آگے بڑھ کر دیکھا کہ دامن میں تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کا مطلب خریدانی سے کام لے رہے، وہیں سے واپس پلٹ گئے۔ کہا جو جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے، میں حدیث رسول کے معاملے میں اس پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ ان کے والد نے سرکار کی ملازمت کر لی، حضرت معاذ کے والد نے، نہایت سچے آدمی، لیکن جب ملازمت کر لی اس کے بعد ان سے کوئی حدیث قبول نہیں کی۔ انہوں نے کہا میں بھروسہ نہیں کر سکتا ایک ایسے آدمی پر جو سرکار کا ملازم ہے، ملازم پر کسی کو بھی دباؤ ڈالا جا سکتا ہے۔ اگر تو میرے والد ہیں، میں اعتماد کرتا ہوں ان کی امانت و دیانت پر، لیکن حدیث رسول کا معاملہ بہت سنگین۔ میں ابھی یونیورسٹی سے ایک تقریب میں خطاب کر کے آیا ہوں، ان سے میں نے یہ بات کہی، ان سے میں نے کہا کہ بیٹا حدیث جس طرح محفوظ رکھی گئی ہے، اور امام بخاری نے جن شرائط کے ساتھ حدیث کو قبول کیا لکھا ہے، اگر وہ شرائط کہیں ہم تاریخ کے معاملے میں عائد کر دیں نا، مثلا قائد اعظم پر بڑی ذمہ داری سے لوگوں نے لکھا، لیکن اگر وہ شرائط کہیں عائد کر دی جائے تو یقین جانے قائد اعظم کا وجود ثابت کرنا مشکل ہو جائے۔ ان کی پہلی شرط یہ ہے کہ میں اس شخص سے حدیث لوں گا جس سے زندگی پر کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، کبھی نماز نہ چھوڑی ہو، کبھی اس سے کبیرہ گناہ سرزد نہ ہوا۔ تو جن لوگوں نے، ہم نے تو کافروں سے، انگریزوں سے ان کی تاریخ لکھوائی، تو کہ اگر امام بخاری زندہ ہو جائے تو وہ کیا اس حدیث اس کو قبول کر لیں گے، اس تاریخ کو؟ پھر ان کا دائیں بائیں کے جو لوگ جن کو ہم جانتے ہیں کہ ان کے مشورے کیا تھے اور کس طرح کے لوگ ان میں ایسے بھی تھے جن کے عقائد بھی غلط تھے، ایسے بھی تھے ان کے معاملات خراب تھے، ایسے بھی ان کی عادت گندی تھی، ایسے بھی تھے جو کل تک گماشتے رہے انگریز کے، لیکن مجبوری سب کو لے کے ساتھ چلنا تھا۔ اگر کہیں وہ شرائط عائد کر دی جائے، میں صرف یہ کہتا ہوں جو قول رسول اور احادیث رسول کو لینے میں مسلمانوں نے برتی ہیں، تو یقین جانو دنیا کا کوئی کام نہیں چل سکتا۔ اس کا بوجھ اگر وہ اٹھا سکتا تھا تو صرف پیغمبر ہی اٹھا سکتا تھا، اور یا وہ اٹھا سکتے تھے جن قریب رہ کر انہوں نے حضور کو دیکھا اور حضور کی باتوں کو روایت کی۔ تو بات کہنا یہ ہے کہ جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد رکھا گیا ہے، اسے لکھا بھی گیا۔ پہلے صحابہ نے اپنی یادداشتیں مرتب کی، ان کی یادداشتوں کو تابعین نے مرتب کیا، پھر یہ ایک ایک شہر تک محدود تھی، پھر وہ ایک ایک شہر کی یادداشتیں پورے عالم اسلام کے حوالے سے سب کو جمع کر کے امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی نے ان احادیث کو جمع کیا ہے۔ یہ نہیں کہ انہوں کو نئی باتیں لکھ ڈالی، صرف یہ کہ جو باتیں 10 کتابوں میں بکھری ہوئی تھی انہیں اس کی ایک کتابیں جمع کر دی، جو 10 شہروں تک یا 10 صوبوں تک لوگوں کی زبانوں پر تھی یا لوگوں کے علم میں تھی یا لوگوں کی تصاریح میں تھی، انہوں نے اس کو ایک کتاب میں اپنی شرائط کے ساتھ جمع کر دیا، اور پھر جو ان سے رہ گئی وہ بعد کے دوسرے صحابہ نے، نہ دوسرے محدثین نے ان کو جمع کیا۔ اس طرح اللہ کے رسول کی حدیث اور آپ کی سنت جمع ہوئی ہے، اور جس کو امام اپنے علامہ شبلی نے کہا تھا کہ جس احتیاط کے ساتھ سیرت لکھی جاتی ہے، لکھی گئی ہے اور حدیث محفوظ کی گئی ہے، اس سے زیادہ انسان کی بساط نہیں ہے۔ جہاں تک انسان کی احتیاط کام دے سکتی ہے، اس سے بڑھ کر سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ کیا اس سے زیادہ احتیاط کی جا سکتی تھی۔ اللہ میری ان باتوں کو قبول فرمائے۔
دو باتیں باقی رہ گئی ہیں، وہ انشاءاللہ اگلی صحبت